بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آرمی پبلک اسکول اینڈ کالجز سسٹم کے آن لائن سپورٹ پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم اپنے سبق نمبر 6 کا آغاز کریں گے، جو کہ صفحہ نمبر 36 تا 40 پر مشتمل ہے، جس کا عنوان ہے لمحہ فکریہ۔ مشتاق احمد صدیقی جو ہیں وہ اس کے مصنف ہیں، اور ان کا یہ مضمون جو ہے اس کے اندر درج ذیل پہلو شامل ہیں۔ اس مضمون میں پاکستان کی معاشی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے، پھر بڑھتی ہوئی آبادی کے نقصانات بیان کیے گئے ہیں، اور عوام کے معیار زندگی میں جو زوال ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی نشاندہی کی گئی ہے اس سبق کے اندر۔ آج کے لیکچر میں ہم جب دیکھیں گے جو اہم نکات ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ سب سے پہلے مصنف کا تعارف، جو کہ بہت مختصر ہے، کتاب میں دیا گیا۔ الفاظ کی معنی ہم دیکھیں گے، سبق سے متعلق اہم شخصیات کے بارے میں معلومات آپ کو دی جائیں گی، سبق کی وضاحت کی جائے گی، اقتباس کی تشریح کیسے کرتے ہیں وہ بتایا جائے گا، اور آخر میں مشقی سوالات ہوں گے۔ مشتاق احمد صدیقی کا یہ مضمون اپنے اندر مندرجہ ذیل پہلو لیے ہوئے ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک مشتاق احمد صدیقی جو ہیں وہ ایک محقق تھے، انہوں نے تحقیق کی خیبر پختونخوا کے جو شہر ہے ایبٹ آباد بڑا مشہور، وہاں پیدا ہوئے 1960 میں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے درس و تدریس کے بہت سارے جگہ پر اپنے فرائض سر انجام دیے۔ پھر انہوں نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے مقالہ لکھا، اور وہ ایک اسکالر بھی رہے ہیں، اور یہ بھی ان کا ایک مضمون ہے جو کہ تحقیقی مضمون ہے، جس میں انہوں نے پاکستان کی بڑھتی ہوئی آبادی کے بارے میں بتایا ہے۔ اب مشتاق احمد صدیقی اپنے سبق میں جو بتاتے ہیں، صفحہ نمبر 37 پہ پہلے پیراگراف کو دیکھیے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو قدرتی وسائل سے مالا مال کیا ہے، لیکن ہماری ترقی میں کس چیز نے رکاوٹیں ڈالی ہیں؟ ایک تو روز بروز بڑھتی ہوئی آلودگی اور تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی ملک کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہو اور اس کے وسائل میں کمی ہو، تو پھر وہاں پر خوراک اور وسائل اس دباؤ کا باعث بن جاتے ہیں، دباؤ آبادی جو ذرائع کے اوپر دباؤ بڑھ جاتا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب آبادی زیادہ بڑھتی ہے، وسائل کم ہوتے ہیں، تو معیار زندگی میں کمی واقع ہوتی ہے، لائف سٹینڈرڈ جو ہوتا ہے لوگوں کا وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے۔ اچھا، اور یہ اس کے اوپر بڑی تحقیقات کی گئی ہیں، اور بڑا اس کے بارے میں لوگوں نے لکھا۔ یہاں پر وہ اس پیراگراف میں ذکر کرتے ہیں کہ انگلستان کا ایک مشہور معیشت دان تھا تھامس مالتھس، اس نے نظریہ آبادی پیش کیا تھا جس کا تعلق آبادی میں کمی سے تھا۔ اس کا نظریہ کیا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ جب آبادی بڑھ جاتی ہے زیادہ، تو پھر اللہ تعالیٰ یا قدرت کی طرف سے آفتیں آتی ہیں، زلزلہ، سیلاب یا کوئی اور قدرتی آفت جس میں لوگ مرتے ہیں، اور وہ پھر اللہ تعالیٰ اس سسٹم کو جو نیچر ہے یا قدرت ہے اس کو بیلنس کر دیتی ہے، متوازن کر دیتی ہے۔ تو اس نے بھی اسی طرح کا ایک نظریہ پیش کیا تھا، ٹھیک ہے، جس کا نام تھا نظریہ آبادی۔ دوسرے پیراگراف کی طرف ہم آ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر یہ جو پچھلے 20-25 سال میں دیکھا جائے تو ترقی پذیر ممالک کیا ہوتے ہیں؟ وہ ممالک جو ترقی کا سفر طے کر رہے ہیں۔ ان میں بھارت، سری لنکا، بنگلہ دیش اور پاکستان، ان میں افراط آبادی بڑھتی جا رہی ہے، اور ہر سال آبادی کے دباؤ میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اتنی زیادہ یہ ان 4 ملکوں میں، بھارت، سری لنکا، بنگلہ دیش اور پاکستان میں اتنی آبادی ہے جو ساری دنیا کے 50 چھوٹے ملک کی کل آبادی سے بھی زیادہ ہے، اور اس وجہ سے ان چاروں ممالک کی ترقی کی رفتار متاثر ہو رہی ہے۔ ان کی پیداوار، فیکس آمدنی کہتے ہیں ایک شخص کی آمدنی، اور سرمایہ کاری اور بچتیں بھی متاثر ہوتی جا رہی ہیں، اور عوام کو کن مسائل کا سامنا ہے؟ پھر مہنگائی کا سامنا روز بروز کرنا پڑ رہا ہے۔ تیسرا پیراگراف کی طرف آ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آبادی بڑھ رہی ہے تو آبادی کا دباؤ، اس کو وہ کہتے ہیں آبادی کے دباؤ کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ ممالک ہیں جہاں پر آبادی کا دباؤ کم ہے، یعنی کہ ان کی آبادی کم ہے، اور دوسرے وہ ممالک جہاں پہ آبادی کا دباؤ زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب جن ملکوں میں آبادی کا دباؤ کم ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں شادیاں بڑی عمر میں کی جاتی ہیں، زیادہ عمر میں کی جاتی ہیں، اور ان کے ہاں اولاد کم ہوتی ہے، تو آبادی کم بڑھتی ہے۔ جو ترقی پذیر ممالک ہیں ہمارے جیسے، وہاں پر آبادی کا زیادہ دباؤ کی وجہ کیا ہے کہ وہاں شادیاں کم عمری میں کر دی جاتی ہیں، اور زیادہ اولاد پیدا ہوتی ہے، اور پھر آبادی کے دباؤ میں بے تحاشا اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی صفحہ نمبر 37 پہ آخری پیراگراف کو آپ دیکھیے گا
کہ ہمارے خطرات کیا ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وطن عزیز کو بھی یہی مسئلہ درپیش ہے کہ ہماری جو آبادی ہے وہ سالانہ 1.73% بڑھ رہی ہے، ہر سال 1.73% آبادی بڑھتی جا رہی ہے، جو کسی بھی ہمسایہ ممالک سے بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم نے اس میں کمی نہ کی تو آئندہ 37 سالوں میں یہ آبادی دگنی ہو جائے گی، یعنی کہ اگر ہم آج 10 کروڑ ہیں تو 10 سالوں میں 20 کروڑ آبادی ہو سکتی ہے۔ اور جو اندازہ لگایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ 2050 تک یہ آبادی 3 یہ جو آبادی ہے یہ 349 ملین تک پہنچ جائے گی۔ اب اگر ہم دنیا کے دوسرے ممالک کو دیکھتے ہیں تو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں اوسط آبادی کی شرح ہے 0.1%، 0.1%، اور ہماری کتنی ہے 1.73%۔ تو وطن عزیز میں اس طرح آبادی کا بڑھنا ایک لمحہ فکریہ ہے، اور اس سے آگاہ ہونا ہر ذمہ دار شہری کا فرض ہے، اور اس میں دباؤ کی کمی کی کوششیں حکومتی یا اجتماعی سطح پہ بھی ہونی چاہیے، اور انفرادی سطح پر بھی اس کی ضرورت ہے۔ اچھا، اب صفحہ نمبر 38 کے پہلا گراف پر آئیے، آپ پہلا پیراگراف ہے، دیکھیے گا کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پہلے ایک انسان تھا، پھر نسل انسانی تیزی سے بڑھی، پہلے 2 انسان تھے، پھر 4 ہوئے، پھر سینکڑوں سے لاکھوں، لاکھوں سے کروڑوں، اور کروڑوں سے اربوں تک آبادی بن گئی دنیا کی۔ آغاز میں اضافے کی رفتار کم تھی، لیکن گزشتہ 200-300 سالوں میں اس میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا۔ اچھا، جب آبادی بڑھی تو پھر ضروریات زندگی میں بھی اضافہ ہوا۔ اب ضروریات زندگی کو پانے کے لیے کیا ہوا کہ وسائل جب بڑھ گئے تو قدرتی وسائل پر بوجھ بڑھ گیا، کیونکہ انسانوں کو رہائش بھی چاہیے تھی، خوراک بھی چاہیے تھی، تو قدرتی وسائل پر بوجھ ڈالا گیا۔ انسانوں نے بے تحاشا درخت کاٹے، جنگل ختم ہو گئے، قصبوں اور شہروں پر آبادی بڑھتی گئی، جس کی وجہ سے زرعی جو زمین تھی زرخیز، اس کو ختم کر کے وہاں پر مکانات بنا دیے، کارخانے، فیکٹریاں بن گئی، اور ہمارے ملک میں زرعی زمین کی کمی نے ہمیں بھی مزید وسائل کا شکار بنا دیا۔ ٹھیک ہے، پھر اسی پیج نمبر 38 دوسرا پیراگراف کو دیکھیے گا کہ جب شہری آبادیوں کا، اب یہ تو ہوا کہ زمین کم ہو گئی، جنگلات ختم ہو گئے، پھر جب شہری آبادی بڑھ گئی تو اس کا استعمال شدہ گندا پانی، کارخانے اور فیکٹریوں کا دھواں، گاڑیوں کا دھواں، ہر طرف پھیلنے والی گندگی کی بہتات نے کیا کیا؟ آلودگی میں اضافہ کیا۔ اور آلودگی کون کون سی تھی؟ آبی اور فضائی اور زمینی، جس کو پولوشن کہتے ہیں۔ اور پھر وطن عزیز میں ہر طرف آلودگی نے ڈیرے ڈال لیے، ہماری آبادی بڑھتی چلی گئی، اور ہمارے قدرتی وسائل یہ بوجھ برداشت نہ کر سکے، اور ہمارے یہ مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اسی وجہ سے دنیا میں بڑھتی ہوئی آلودگی اور آبادی کی وجہ سے ساری دنیا کے ماہرین معاشیات اور منصوبہ ساز فکر مند ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا کیا جائے، اس کا علاج کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وسائل اور ضروریات میں توازن قائم ہو، تاکہ انسان کی زندگی کا معیار بلند ہو سکے، بہتر ہو سکے، اور یہ کب ممکن ہے؟ جب ہم بڑھتی ہوئی آلودگی اور آبادی کے بارے میں فکر مند ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اب عوام کا معیار زندگی بلند کرنا ہے، کیونکہ وطن عزیز بھی اسی طرح کے پیچیدہ حالات سے دوچار ہے، ترقی کی رفتار ہماری سست ہے، ٹھیک ہے، اور عوام کا معیار زندگی بلند نہیں ہے، جس کو بلند کرنے کے لیے ہمیں بڑی مشکلات درپیش ہیں۔ کسی ملک کی عوام کا معیار زندگی کس طرح بلند ہو سکتا ہے؟ صفحہ نمبر 38 کے آخری پیراگراف میں اس کا جواب موجود ہے کہ کسی بھی ملک کے عوام کے معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے خوراک، رہائش، تعلیم، طبی سہولتیں اور دیگر اشیاء کا مناسب مقدار میں میسر ہونا ضروری ہے۔ یعنی کہ معیار زندگی میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ خوراک، رہائش، تعلیم، طبی سہولتیں اور دیگر ضروریات کا حصول ہونا۔ اب ان سہولیات کا میسر ہونا ضروری ہے۔ جتنے کم افراد کو یہ سہولیات میسر ہوتی ہیں، اتنا ہی اس قوم کا معیار زندگی کم ہوتا ہے۔ اور اس کا ایک سبب بڑا یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس منصوبہ بندی نہیں ہے، نہ ہم انفرادی سطح پر اس کو منصوبہ بندی کرتے ہیں، اور نہ ہی ہماری سرکاری سطح پر منصوبہ بندی کی جاتی ہے اس بارے میں۔ صفحہ نمبر 39 پر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر زندگی کے ہر شعبے میں سرکاری اور نجی کہتے ہیں ذاتی طور پر منصوبہ بندی سے کام لیا جائے تو ہمارے جو مسائل ہیں ان میں کمی لائی جا سکتی ہے، اور عوام کے معیار زندگی کو بلند کیا جا سکتا ہے۔
اب یہاں پر انہوں نے ایک شعر لکھا ہوا ہے کہ جوئے خوں ہے لہر میں پر کوئی شیری ہی نہیں، ہر کوئی فرہاد ہے مفلسی کے دہر میں۔ فرہاد اور شیری کے بارے میں وضاحت آپ کو آگے ملے گی۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ چاہنے والا کوئی بھی نہیں ہے اور مسائل کو ختم کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 39 کے پہلے پیراگراف میں مصنف کہتے ہیں کہ معیار زندگی کا جو تعلق ہوتا ہے وہ مادی اشیاء اور سہولیات کا حصول ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ذہنی کیفیت بھی بہتر ہونی چاہیے، مثلاً تعلیم اور پھر تعلیم کا معیار، صحت، حفظان صحت کے اصولوں پر عمل، جمہوریت ہونی چاہیے، اس جگہ پر آزادی اظہار کی سہولت ہو، عورتوں کو سوسائٹی میں اعلیٰ مقام حاصل ہو، ترقی کے سب کو یکساں مواقع ملیں، قانون کی پاسداری جس معاشرے میں کی جائے اور جہاں پر کتب بینی کتابیں پڑھنے کی شرح ہو وہاں پر لوگوں کا معیار زندگی بہتر ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ کیا کیا چیزیں شامل ہیں بہتر معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے؟ سماجی ماحول، ذہنی سکون، شرح خواندگی، جمہوری اقدار، آزادی اظہار، سماج میں خواتین کا مقام، ترقی کے یکساں مواقع، خواتین کی احترام اور ان کا مقام ان کو دینا، اور کتب بینی کی شرح میں اضافہ ہوگا تو عوام کا معیار زندگی بلند ہوگا۔ اب اگلے پیراگراف میں وہ بتاتے ہیں کہ معیار زندگی گرنے کے نقصانات کیا ہوتے ہیں۔ اگر آپ خود بھی دیکھیں کہ اگر کسی معاشرے میں لوگوں کو جائز حقوق نہ ملیں، ان کا ضروریات جو جائز ضروریات پوری نہ ہوں تو کیا ہوگا؟ مصنف کہتے ہیں کہ بہتر معیار زندگی ہر فرد کا بنیادی حق ہے، لیکن آبادی اور وسائل میں اگر توازن نہ ہو تو یہ حق متاثر ہوتا ہے، اور پھر اس کی سے کیا ہوتا ہے کہ محبت، احترام اور درد مندی ختم ہو جاتی ہے، رواداری ختم ہو جاتی ہے، اور کیا صفات لوگوں میں پیدا ہو جاتی ہیں؟ لوگوں کے اندر خود غرضی، ابتری، بے اطمینانی اور انتشار پھیل جاتا ہے۔ پھر جس معاشرے میں لوگوں کو بہتر معیار زندگی نہیں ملتا وہاں پر جرائم میں اضافہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے سماج کی بنیادیں، معاشرے کی بنیادیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں۔ پھر بے روزگاری کی شرح میں بے حد اضافہ ہو جاتا ہے، اور جب بے روزگاری بڑھتی ہے تو پھر جرائم بڑھ جاتے ہیں۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے یہ کرنا ہے کہ آبادی میں توازن پیدا کر کے ہم بہت سی معاشرتی، اخلاقی، روحانی، نفسیاتی اور سماجی مسائل کو آگے بڑھنے سے روک سکتے ہیں۔ آخری پیراگراف میں مصنف کہتے ہیں کہ اس بات کی ضرورت ہے کہ انسان خود اعتدالی یعنی کہ میانہ روی سے کام لے، توازن پیدا کرنے کی کوشش کرے تاکہ سرمایہ کاری ہو سکے، عوام کے روزگار اور آمدن میں اضافہ ہو سکے اور غربت و افلاس میں کمی ہو۔ جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی تو وہ معاشرہ ترقی کر لے گا، اور پھر ہم بہتر طور سے جس نظریے پہ ہم نے ملک حاصل کیا ہم اس نظریے کو پالیں گے۔ اور اس میں سب سے زیادہ اہم کردار کون ادا کریں گے؟ ہمارے مذہبی اقدار۔ ہمارا مذہب ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ دوسروں کی مدد کرنا۔ ہمیں جب ہم دنیا اور آخرت پر ایمان لے آئیں گے، ہم سچائی سے کام لیں گے، بزرگوں کا احترام کریں گے، والدین، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں گے، ازدواجی زندگی یعنی کہ میرڈ لائف، شادی شدہ زندگی میں وفاداری کے ساتھ چلیں گے، سماجی انصاف لوگوں کو ملے گا۔ یہ ایسی اسلامی اقدار ہیں کہ جن پر ہم چلیں گے تو بہت سے سماجی مسائل میں ہم حوصلہ افزا کمی لا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اس سبق کا سارا ایک خلاصہ تھا۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو بہت آسانی سے یہ چیز سمجھ میں لمحہ فکریہ کے مصنف کا تعارف ہے، یہ آپ کی کتاب میں موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سارے الفاظ معنی ہیں، ان کو دیکھ کر اپنی کتاب پر لکھ لیجیے۔ الفاظ معنی کتاب پر لکھے ہوں گے تو بہت آسانی سے اقتباس کی تشریح کی جا سکتی ہے۔ یہ ان شخصیات کا تعارف ہے۔ تھامس مالتھس کا میں نے پہلے آپ کو مختصر سا بتا دیا، یہ تھامس مالتھس کا نظریہ آبادی بھی ہے، اس کا مختصر سا تعارف ہے۔ شیریں فرہاد کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ شیریں جو تھی وہ ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، اور خسرو جو فرہاد جو تھا وہ اس کو پسند کرتا تھا، اور اس نے اس کی چاہت میں دودھ کی نہر کھودی تھی، لیکن وہ پہلے ہی شہزادی مر چکی تھی، تو جس کو سن کر فرہاد نے بھی پہاڑ سے گر کر وہ مر گیا تھا۔ تو یہاں پر اس کا ذکر کیا گیا۔ یہ تلمی ہے، تلمی آپ کو ہم بتا چکے ہیں پہلے ہی ثنائی کے لیکچر میں۔ پیراگراف کی تشریح ہے کہ اگر آپ کو پیراگراف آتا ہے، آپ اس کو خود بھی یہ جو پیراگراف دیا گیا ہے اس کو دیکھ کر تشریح کا طریقہ کار سمجھ آ جائے گا کہ کتنی تشریح ہونی چاہیے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ اس کا پیٹرن پورا کا پورا آپ کے سامنے ہے کہ حوالہ متن ہے، سبق کا نام، مصنف کا نام، پھر سیاق و سبات، اور پھر اس کی تشریح کتنی زیادہ کی گئی ہے یہ دیکھ لیجیے گا۔ جب اس کو پڑھیں گے تو پھر آپ کو بہت اچھی طرح سے تشریح کرنی آ جائے گی۔
یہ اس کا سوال نمبر جو 1 ہے ابھی آپ نے حل کرنا ہے، خالی جگہ ہیں ان کو حل کر کے اس کی تصویر اتار کے مجھے ابھی بھیجیے گا، یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے۔ اور یہ جو سوالوں کے جواب ہیں کہ معیار زندگی سے کیا مراد ہے، اور دوسرا اگر وطن عزیز کی آبادی وسائل کے مطابق ہو تو وطن میں کیا متوقع تبدیلیاں رونما ہوں گی، یہ 2 سوالات کے جواب بھی آپ نے کرنے ہیں۔ جملے نہیں بنائیے گا، عراب بھی نہ لگائیے گا، اور خطوط نویسی میں ہم یہ والا خط کر چکے ہیں، اس لیے اس کو بھی چھوڑ دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کا لیکچر، آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، سبق آسان تھا، 1-2 دفعہ پڑھیں گے تو بہت اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائے گا، سوالات کے جواب آپ خود بھی لکھ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ امان میں رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔